علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ آئیے جانتے ہیں کچھ تازہ ترین اپڈیٹس صدیق جان صاحب سے۔ گرفتار ہونا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گرفتار آج کوئی بلائے، FIA بلائے، پولیس بلائے، ہم جا کے پیش بھی ہوں گے، کوئی ہمارا جرم ہے تو گرفتار بھی کر لیں، 6 ماہ کے لیے جیل بھی ڈال دیں، یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ مسئلہ ہے اغوا، ایک اغوا مسئلہ ہے، دوسرا ظاہر ہے اس میں جو ٹارچر ہوتا ہے وہ چیزیں، دوسرا سر میں آپ کو بتاؤں یہ جو ایک اذیت ہے نا اور تکلیف ہے کہ جو آپ روپوش ہوتے ہیں، یہ بڑی تکلیف ہے سر، یہ بڑی اذیت ہے، یہ بڑا سٹریس ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 9 مئی کے بعد جب میں ہوا یہ کہ 9 مئی کے بعد میں صبح جب جس رات عمران بھائی کو اٹھایا تھا نا، تو صبح میری جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ 4 منٹ پہلے نا مجھے سمیع ابراہیم صاحب کی کال آئی ہوئی تھی، تو 4 منٹ گزرے تھے، تو میں نے بیک کال کی، میں نے کہا جی سر، کہتے ہیں تمہارے پاس اسی کال تک کے درمیان کا وقت ہے، فوراً بھاگو نکلو تمہیں اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور میں نے اسی طرح سے میں بھاگا، رف چپل میں نے پہنے، میں نے چیزیں اٹھائی، مجھے میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ تو وہ شکر ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے مجھے میری مسز نے کہا کہ وہ فلاں جو عزیز ہیں ان کے گھر چلے جاؤ، تو میں فوراً میں نے روڈ کراس کیا، بائک کے والے کا آیا، فوراً بیٹھا اور چلا گیا۔ سر جتنا عرصہ میں ادھر آ نا 9 مئی کے بعد، پوری رات میں نہیں سوتا تھا، پوری رات، کیونکہ رات کو اٹھانے آتے تھے، پوری رات میں چھت پہ جاتا تھا، وہاں ایک سیڑھی تھی، اس سیڑھی کو لگاتا تھا، روز رات کو پریکٹس کرتا تھا کہ اچھا میں، اور نیچے میں اوپر سے چھت سے دیکھتا تھا نیچے کہ کب کوئی گاڑیاں آ رہی ہیں، کوئی لوگ آ رہے ہیں، جیسے ہی آئیں گے تو کیسے سیڑھی پہ چڑھنا ہے، کیسے بھاگنا ہے، کدھر جانا ہے، مطلب یہ جو سٹریس ہوتا ہے نا سر، یہ گرفتاری سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت آپ کو فکر پڑی رہتی ہے، خدا نخواستہ فیملی۔ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ میں مغرب کی نماز پڑھ کے آ رہا تھا، تو میں نا گلی میں آیا تو نیچے دیکھ رہا تھا، روڈ میں مطلب گلی میں نیچے دیکھ کے آ رہا تھا، اور اچانک میں نے اوپر دیکھا نا تو سامنے 4 خواجہ سرا کھڑے تھے اندھیرے میں، 4 یا 5۔ میں سر اسی لمحے نا جیسے میں نے ان کو دیکھا نا، ایک دم میں ایسے بھاگا نا سائڈ پہ ہو کے، مطلب ایسے جیسے وہ کہتے نہیں کہ گولی کی طرح جانا، مطلب ان کو اب ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی کھڑے ہوں، ہو سکتا ہے وہ ویسے کھڑے ہوں، کوئی ان کا تعلق نہ ہو میرے ساتھ، تو وہ مجھے ایک دم، اور پھر اس کے بعد سے میں تھوڑا سا محتاط ہو گیا ہوں، پہلے دیکھتا ہوں کہ بھائی کوئی خواجہ سرا تو نہیں پھیر رہا، کیونکہ آج کل بات تو یہاں تک ہی آ گئی ہے نا کہ خواجہ سراؤں کے ذریعے چیزیں، تو یہ جو ایک ہر وقت کا سٹریس ہے نا، دن رات ابھی آ جائیں گے، ابھی اٹھا لیں گے، یقین کریں کئی بار تو ایسے ہوتا ہے کہ رات کو آپ اللہ سے اتنی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بشاک اٹھا لیں، آج رات نہ اٹھائیں کیونکہ پورے دن کے جاگے ہوئے ہیں، کل رات بھی نیند پوری نہیں تھی، آج لے گئے نا، جیسے لے کے جائیں گے آپ کہیں گے بتائیں جی کیا میرے لائق حکم ہے، کہ آپ کے پاس ریزسٹ کرنے کا آپشن ہی نہیں ہوگا، جتنی حالت خراب ہے، بندہ کہتا ہے یا اللہ آج نیند پوری ہو جائے، کل بشاک لے جائیں، یعنی اس طرح کی تو صورتحال ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں نا کہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے، پہلے صرف یہ ہوتا تھا کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کرنی، آپ نے ایجنسیز کے خلاف بات نہیں کرنی، آپ نے آرمی چیف کا نام نہیں لینا، آپ نے فلاں بات نہیں کرنی، اب تو خواہشات اور چیزیں اور بڑھ گئی ہیں۔ اب سب سے زیادہ خطرہ ہے آپ کو اگر آپ مریم نواز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے، آپ ایک چیز دیکھیں نا کہ PTI پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے، یعنی آپ علی حمزہ سے کے علاوہ، میرا تو پوائنٹ آف ویو، میری تو ان سے بات بھی ہوتی ہے، میں ان کو فون پہ جب ان کی کال آتی ہے یہی بات کہتا ہوں کہ پچھلے 1 سال میں مریم نواز کی بیڈ گورننس کے کسی ایک ایشو کو ایشو PTI پنجاب نہیں بنا سکی، گراؤنڈ کے ایشوز کو ہائی لائٹ نہیں کر سکی، کسانوں کے معاملات کو ہائی لائٹ نہیں کر سکی، فیصلہ آباد میں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو گئی نہیں ہائی لائٹ کر سکی، جو پنجاب میں بیڈ گورننس ہے نہیں ہائی لائٹ کر سکے، جو تباہی اور بربادی، کرپشن، بد انتظامی جو اسپتالوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو اسکولوں کے ساتھ ہو رہا ہے نہیں ہائی لائٹ کر سکے۔ وجہ کیا ہے؟ اس وقت نا ایک سب سے بڑا جو پاکستان کے اندر پابندی ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز کے خلاف آپ بات نہیں کریں گے، آپ اس کی بیڈ گورننس میں بات نہیں کریں گے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک لاڈلی ہیں، وہ بہت لاڈلی ہیں کہ ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی، دوسرا ان کو لگتا ہے کہ اگر آپ نے گراؤنڈ سے چیزیں رپورٹ کرنا شروع کی پنجاب حکومت کے حوالے سے تو مریم پینک کر جائے گی، جب پینک کر جائے گی تو وہ اس کے ہاتھ پاؤں پھولے تو پھر پنجاب ہے، اور پنجاب میں ایک بار ایکٹیویٹی شروع ہو گئی تو پھر کہاں رکنی ہے۔ تو اس وقت جو سب سے زیادہ خطرہ ہے ان کو ہے جو مریم نواز کو اٹیک کرتے ہیں۔ اٹیک کیا ہوتا ہے کہ مطلب آپ اس پہ تنقید کرتے ہیں، آپ اس کو ایکسپوز کرتے ہیں، آپ اس کی کرپشن لوٹ مار پہ بات کرتے ہیں، اور دوسرا جسٹس ضیاء خان، اس کے حوالے سے بھی بڑی اب ہوتے ہیں کہ جسٹس ضیاء خان کو کچھ نہیں کہنا، جسٹس امین الدین خان کو کچھ نہیں کہنا ہے۔ میں نے اس دن 2 روزہ قومی جو کانفرنس تھی تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی، وہاں پہ میں نے ایک بات کی، دیکھیں آج کل ہم کیا کرتے ہیں، ہم سب بات کرتے ہیں، ہر وقت اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں، بالکل کرنی چاہیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ یہ جو ساری چیزیں کر رہی ہے وہ کس کے ذریعے کر رہی ہے؟ عدلیہ کے ذریعے ہو رہی ہیں نا، بیوروکریسی کے ذریعے ہو رہی ہیں، حکومت کے ذریعے ہو رہی ہیں، آپ دونوں کا ذکر کریں، اس سے ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں خان صاحب کے دور میں کچھ چیزیں ہوئیں جس پہ خان صاحب نے کہا جی وہ اس وقت تو سارا کنٹرول جنرل باجوہ کے پاس تھا، اب PTI بری ذمہ ہو گئی بطور جماعت کہ باجوہ صاحب سب کچھ کر رہے تھے، باجوہ صاحب تو ریٹائر ہو گئے، ختم۔
بھائی بات یہ ہے کہ میں اطہر من اللہ صاحب کا حوالہ دینا چاہوں گا. وہ ہمیشہ ایک بات کہتے تھے, وہ حکومت کو کٹارے ملاتے تھے کہ بھائی آپ ہیں الٹیمیٹلی ذمہ دار, ایجنسیز آپ کے ماتحت ہیں, اگر ایجنسیز کچھ غلط کر رہی ہیں تو الٹیمیٹلی ذمہ دار آپ ہیں, آپ لوگوں نے ووٹ آپ کو دیا ہوا ہے. بالکل اسی طرح سے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے جو بھی کیا ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے کیا ہے اور اب عدلیہ کے ذریعے ہو رہا ہے. مثلا عمران خان صاحب کی 9 مئی میں 8 ضمانتیں جو ہے نا وہ مسترد ہوئیں, آئی تھنک جج منظر علی گل تھے, انہوں نے کی. اس کو چیلنج کیا عمران خان صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں. 11 جنوری آئی تھنک 11 سے 15 جنوری کے دوران نا اعتراضات کے ساتھ وہ درخواستیں لگیں عالیہ نیلم صاحبہ کے پاس. انہوں نے اعتراضات دور کرنے کا کہا اور کہا کہ سماعت کے لیے مقرر کر دیں. سر 11 جنوری سے 15 جنوری کے دوران سماعت ہوئی اور آج تک وہ کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا. تو یہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے بندے نے تو جا کے یہ نہیں کیا نا, وہ جن کے ذریعے ہو رہا ہے تو ان کے تو ہم نام ہی نہیں لیتے. تو اس لیے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں وہ کل پرسوں بھی میں ویڈیو میں ایک بات بتا رہا تھا کہ جس دن نا شری مزاری صاحبہ کو اٹھایا گیا تھا نا, تو اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں سب گئے اکٹھے ہوئے, تو وہاں پہ نا فواد چودھری صاحب نے ایک بات کی. وہ کہتے ہیں کہ پہلے نا میں عمران خان جب پی ٹی آئی میں نہیں تھا تو میں کہتا تھا یار عمران خان کی کیا یہ بات ہے کہ ہر ایک بات کو پکڑ کے بار بار کرتے ہیں. کہتے ہیں اب میں جب پی ٹی آئی میں آیا ہوں میں نے دیکھا کہ یار وہ ٹھیک کرتے ہیں کہ ایک چیز کو اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس ہے, پتہ چلے. سر اس وقت دیکھیں جو عدلیہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے نا, مثلا میں اگر آپ سے پوچھوں نا, آپ سارا دن پاکستان کی سیاست کو بڑے قریب سے دیکھتے بھی ہیں, پروگرامز بھی اپنے کرتے ہیں, آپ مجھے نہیں بتا سکتے, آپ کیا مجھے کورٹ رپورٹرز بھی نہیں بتا سکتے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد, اعجاز چودھری صاحب, عمر سرفراز چیمہ صاحب اور شامل قریشی صاحب کی کون سی ضمانت کی درخواستیں کب سے پینڈنگ ہیں, نہیں پتا. کیوں؟ کوٹ لاکپا جیل کے اندر پروسیڈنگ ہوتی ہے اور پی ٹی آئی والے باہر آگے بتاتے ہی نہیں ہیں. پی ٹی آئی نے کوئی وائٹ پیپر جاری نہیں کیا جس میں بتایا جا سکے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی فلانی بل اتنے عرصے سے پینڈنگ ہے, فلانا کیس اتنے عرصے سے پینڈنگ ہے, فلانے جج اتنی سماعتوں پہ کچھ نہیں کیا, فلانے جج یہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. گرفتار ہونا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. گرفتار آج کوئی بلائے, ایف آئی اے بلائے, پولیس بلائے, ہم جا کے پیش بھی ہوں گے, کوئی ہمارا جرم ہے تو گرفتار بھی کر لیں, 6 ماہ کے لیے جیل بھی ڈال دیں, یہ کوئی ایشو نہیں ہے. مسئلہ ہے اغوا, ایک اغوا مسئلہ ہے, دوسرا ظاہر ہے اس میں جو ٹارچر ہوتا ہے وہ چیزیں. دوسرا سر میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ایک اذیت ہے نا اور تکلیف ہے کہ جو آپ روپوش ہوتے ہیں, یہ بڑی تکلیف ہے سر, یہ بڑی اذیت ہے, یہ بڑا سٹریس ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 9 مئی کے بعد جب میں ہوا یہ کہ 9 مئی کے بعد میں صبح جب جس رات عمران بھائی کو اٹھایا تھا نا, تو صبح میری جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ 4 منٹ پہلے نا مجھے سمیع ابراہیم صاحب کی کال آئی ہوئی تھی. تو 4 منٹ گزرے تھے تو میں نے بیک کال کی, میں نے کہا جی سر. کہتے ہیں تمہارے پاس اسی کال تک کے درمیان کا وقت ہے, فوراً بھاگو نکلو, تمہیں اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں. اور میں نے اسی طرح سے میں بھاگا, رف چپل میں نے پہنے, میں نے چیزیں اٹھائی, مجھے میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں نے کہاں جانا ہے. تو وہ شکر ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے مجھے میری مسز نے کہا کہ وہ فلاں جو عزیز ہیں ان کے گھر چلے جاؤ. تو میں فوراً میں نے روڈ کراس کیا, بائک کے والے کا آیا, فوراً بیٹھا اور چلا گیا. سر جتنا عرصہ میں ادھر رہا نا 9 مئی کے بعد, پوری رات میں نہیں سوتا تھا, پوری رات, کیونکہ رات کو ہی اٹھانے آتے تھے. پوری رات میں چھت پہ جاتا تھا, وہاں ایک سیڑھی تھی, اس سیڑھی کو لگاتا تھا, روز رات کو پریکٹس کرتا تھا کہ اچھا میں, اور نیچے میں اوپر سے چھت سے دیکھتا تھا نیچے کہ کب کوئی گاڑیاں آ رہی ہیں, کوئی لوگ آ رہے ہیں, جیسے ہی آئیں گے تو کیسے سیڑھی پہ چڑھنا ہے, کیسے بھاگنا ہے, کدھر جانا ہے. مطلب یہ جو سٹریس ہوتا ہے نا سر, یہ گرفتاری سے زیادہ تکلیف دہ ہے. تو ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.